दोस्तों, आज हम बात करेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज की। फोर्ट विलियम कॉलेज के हवाले से अगर मैं बात अपनी यहाँ से शुरू करूँ कि 19वीं सदी की इब्तिदा में फोर्ट विलियम कॉलेज उर्दू अदब की तारीख में एक ख़ास अहमियत रखता है। जदीद उर्दू नस्र की बुनियाद फोर्ट विलियम कॉलेज में ही पड़ी है। प्लासी की जंग के बाद जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान की सियासी जिम्मेदारी और इंतज़ामी नज़्म व नस्क को संभाला, तो ऐसे में मुलाजमीन की ज़रूरत महसूस हुई जो उस मुल्क की ज़बान, मिजाज और रस्म व रिवाज से वाकिफ हों, ताकि मकामी मसाइल बाआसानी समझ सकें और कमाल होशियारी से उनका हल भी तलाश कर सकें। चुनांचे 1800 ईस्वी में लॉर्ड विल्जली ने ये हुक्म दिया कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज कायम किया जाए। तो एक बात हमेशा याद रखिए कि डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट को आमतौर पर फोर्ट विलियम कॉलेज का बानी तस्वुर किया जाता है, लेकिन सही जो उसके असल बानी थे वो लॉर्ड विल्जली थे। डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट को वहां का प्रिंसिपल मुकर्रर किया गया था और चूंकि वो उर्दू के बहुत हामी और हिमायती थे, तो इसलिए उन्हें प्रिंसिपल का ओहदा दिया गया था। अगरचे फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम के मुहर्रिकात सियासी और उसका मकसद अंग्रेज अफसरों को एक तरबियत गाह फराहम करना था, उसके नतीजे में एक ऐसी मौसर तहरीक वजूद में आ गई जिसने उर्दू अदब को बहुत ज्यादा मुतासिर किया। यूं तो फोर्ट विलियम कॉलेज में यूनानी, लातीनी और यूरोप की जदीद जबानों और अंग्रेजी अदब के अलावा अरबी, फारसी, हिंदी, संस्कृत, बंगाली, मराठी और तमिल जबानों की तालीम का भी इंतजाम किया गया था, लेकिन मशरकी जबानों बिलखुसूस उर्दू और फारसी की तालीम पर ज्यादा जोर दिया गया। चूंकि मुगलिया सल्तनत में फारसी जबान सरकारी जबान थी और उस हुकूमत के खात्मे के साथ ही फारसी जबान के असरात कम होने लगे थे और उसकी जगह हिंदुस्तानियों की आम बोलचाल की जबान उर्दू ने ले ली थी। कॉलेज के कयाम के वक्त इस जबान के पास नसरी इल्मी सरमाया बहुत कम था। दास्तानों और मजहबी तहरीकों की शक्ल में नस्र की कुछ किताबें जरूर मौजूद थीं, जिन पर फारसी के मुरस्सा और पुरतकल्लुफ असालीब का गहरा असर था, लेकिन ऐसी किताबें मौजूद नहीं थीं जो तालीमी जरूरियात को पूरा कर सकें। कॉलेज अपने अंग्रेज तुलबा में एक ऐसी जबान की अहलियत पैदा करना चाहता था जो सादा, बामुहावरा होने के साथ साथ आम बोलचाल की जबान से करीब तर हो। इस मकसद के लिए इस कॉलेज में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से अदीबों को जमा किया गया और उनसे ये गुजारिश की गई कि वो सादा और आम फहम जबान में ऐसी किताबें लिखें जिनसे हिंदुस्तान के रस्म रिवाज, अकायद, आदत व अतवार और जिंदगी के अहम पहलुओं से वाकफियत हासिल हो सके और उस पर रोशनी पड़ सके। इस तरह इस कॉलेज ने इल्मी और अदबी तसानीफ की सरपरस्ती की, उर्दू जबान की तश्कील और तरवीज और इस जबान को नए रुझानात से रूशनास कराने में नुमाया किरदार अदा किया और उर्दू नस्र को मियारी इल्मी और अदबी मौज़ूआत का वसीला इजहार बनाने में काबिल कद्र खिदमात अंजाम दी। अगर आप इस इदारे की ज़ेरे निगरानी शाया होने वाली किताबों का मुताला करें तो उससे एक बात साफ तौर पर जाहिर होती है कि इस कॉलेज ने अवामी दिलचस्पी को पेश नज़र रखते हुए दास्तानवी अदब की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी और फारसी और संस्कृत जबान के मशहूर कुन किस्सों को उर्दू के कालिब में ढालकर जहां अवाम के लिए दिलचस्पी का सामान फराहम किया, वहीं फने दास्तान गोई को फरोग भी बख्शा
اور ان داستانوں کے ذریعے ہندوستانی تہذیب و معاشرت کے اہم پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ داستانوی ادب کے علاوہ تاریخ و تذکرہ اور اردو زبان و قواعد سے بحث کرنے والی کتابیں بھی اس ادارے میں شائع ہوئیں۔ فورٹ ولیم کالج کے زیر سرپرستی کام کرنے والے مصنفین میں سب سے زیادہ شہرت جسے حاصل ہوئی وہ ہیں میر امن۔ میر امن دہلوی نے فورٹ ولیم کالج کے شعبہ تصنیف و تالیف کے اپنے 6 سالہ دوران ملازمت میں 2 کتابیں لکھی، ایک باغ و بہار اور دوسری گنج خوبی۔ انہیں شہرت اور حیات جاویدہ اول الذکر کتاب باغ بہار سے ملی، اور اس باغ و بہار کا ہم ایک اور الگ سے ویڈیو بنائیں گے جس میں ہم اس کا تنقیدی جائزہ لیں گے۔ موٹے طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ باغ و بہار کتاب اپنے طلسمی فضا، مافوق الفطرت عناصر اور بڑی حد تک زندگی کی حرارت سے محروم مثالی کرداروں کے باوجود آج بھی قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ اگر میر امن نے اپنے عہد کی نثری روایت سے بغاوت کر کے زندگی سے بھرپور اردو نثر کا سلیس اور فطری نمونہ نہ پیش کیا ہوتا تو موجودہ ناول کے لیے شاید ہی راہ ہموار ہوتی اور اردو نثر قافیہ اور ردیف کے تنگ دائرے سے محصور رہتی۔ اس کے بعد کالج سے وابستہ مصنفین میں ایک دوسرا نام جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ ہے حیدر علی بخش حیدری کا، اور انہوں نے سب سے زیادہ کتابیں لکھی اور ان کی تبضات اور تراجم پر مشتمل کتابوں میں طوطا کہانی اور آرائش محفل کو کافی شہرت حاصل ہوئی۔ ویسے تو طوطا کہانی میں کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ دکنی اردو میں لکھے ہوئے محمد قاری کی طوطی نامہ کو آسان اور عام فہم زبان میں انہوں نے لکھ دیا ہے۔ یہ کتاب بار بار شائع ہو کر مقبول عام ہوئی۔ حیدری کی آرائش محفل بہت زیادہ پسند کی گئی۔ اس میں حاتم طائی کے 7 خیالی سفروں کی داستان بہت دلاویز انداز میں پیش کی گئی ہے۔ اس کتاب کا ماخذ بھی ایک فارسی کتاب ہے، مگر حیدری نے اس کتاب میں مناسب اضافے کیے ہیں یا تبدیلیاں کر کے اس کی معنویت کو بڑھا دیا ہے۔ اس کتاب کی زبان آسان اور شیریں ہے۔ اس کتاب کے بھی کئی ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور مصنف ہیں جن کا نام ہے میر شیر علی افسوس، اور انہوں نے کالج سے وابستگی سے پہلے ہی وہ ادبی دنیا میں اپنا نام پیدا کر چکے تھے۔ انہوں نے شیخ سعدی کی مشہور کتاب کا ترجمہ بہت سلیس اردو میں کیا تھا۔ کہیں کہیں فارسیت کا اثر کچھ زیادہ ہے، مگر ان کی عبارت عام طور پر روانی ہے اس میں۔ اور افسوس نے ہی منشی سبحان رائے کی فارسی کتاب خلاصۃ التواریخ کا بھی اردو ترجمہ کیا ہے۔ یہ کتاب اپنی اہمیت اور افادیت کی وجہ سے کئی بار زیور طبع سے آراستہ ہو چکی ہے۔ اور اس کالج سے منسلک ایک اور اہم مصنف ہیں مرزا علی لطف، دلی کے رہنے والے تھے، اور ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی فرمائش پر اردو شاعروں کا ایک تذکرہ گلشن ہند کے نام سے لکھا۔ اس کی بنیاد لطف علی ابراہیم خان کی فارسی تصنیف گلزار ابراہیم ہے۔ زبان پرتکلف ہے۔ اس کتاب سے معاصر شعراء کی فکر و فن سے متعلق کچھ کام کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہیں میر بہادر علی حسینی، جن کا تعلق بھی دہلی سے ہی تھا اور یہ شعبہ تصنیف کے اولین ملازمین میں سے تھے۔ انہوں نے میر حسن کے شہرۂ آفاق مثنوی سحر البیان کو نثر بے نظیر کی شکل میں منتقل کر کے داستانوی ادب میں اضافہ کیا۔ ان کی ایک دوسری کتاب اخلاقی ہندی کو کافی مقبولیت حاصل ہوئی۔
جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اس کتاب میں اخلاقی خوبیوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس کی بنیاد سنسکرت کے اخلاق آموز کہانیوں پر ہے۔ حسینی نے انہیں فارسی سے اردو میں منتقل کیا ہے۔ ان کی ایک اور کتاب تاریخ آسام ہے، یہ بھی ایک فارسی کی کتاب کا ترجمہ ہے۔ حسینی نے ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی قواعد کو مختصر کر کے سادہ اور عام فہم زبان میں لکھا۔ ان مصنفین کے علاوہ مظہر علی خان ولا، مرزا کاظم علی، نہال چند لاہوری وغیرہ نے بھی اس کالج کی زیر سرپرستی اردو نثر میں قابل قدر اضافہ کیا ہے۔ ولا نے کالج کے لیے کئی کتابیں لکھی، جن میں مادھو نل اور کام کنڈلا ہے مشہور ہے، بیتال پچیسی ہے اور تاریخ شیر شاہی مشہور ہے۔ مرزا کاظم علی جوان نے کالی داس کی شاہکار تخلیق ابھیگیان شکنتلم کا ترجمہ شکنتلا ناٹک کے نام سے کیا۔ نہال چند لاہوری نے گل بکاولی کی مشہور کہانی فارسی سے آسان اور شیریں زبان میں اس کا ترجمہ کر کے مذہب عشق کے نام سے پیش کیا۔ ان کے علاوہ بینی نارائن جہاں نے چار گلشن اور للو لال جی نے سنگھاسن بتیسی لکھی۔ ان کے علاوہ امانت اللہ شیدا اور اکرم علی، حفیظ الدین، خلیل علی رشک اور مرزا جان تپش نے بھی اس کالج کی سرپرستی میں کئی کتابیں لکھ کر اردو نثر کی ترقی میں قابل قدر خدمات انجام دی ہیں۔ اس طرح فورٹ ولیم کالج اردو نثر کے ارتقاء میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اردو نثر کی تاریخ میں فورٹ ولیم کالج کو نشاط الثانیہ کے نقطۂ آغاز کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کالج نے فارسیت سے بوجھل، مصنوعی، پرتکلف اسلوب کے برخلاف پر اثر اور سادہ نثر کا رجحان عام کیا۔ اس کی کوششوں سے نثر قافیہ اور ردیف کی پابندیوں سے آزاد ہو کر علمی موضوعات کے لیے ایک کارگر وسیلہ اظہار بن سکی۔ قصے، کہانیوں کے علاوہ تاریخ و تذکرہ، اخلاق و تصوف اور دیگر علمی مسائل کو پیش کرنے کے لیے سلیس اور سنجیدہ نثری اسلوب کی طرف توجہ دی جانے لگی۔ ادب کی فرسودہ پامال روایت سے انحراف اور اس میں مسائل زندگی کو پیش کرنے کا شعور بیدار ہوا۔ کل ملا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فورٹ ولیم کالج نے اردو نثر کو ادبی اظہار کی راہ دکھائی اور اردو کے فارسی زدہ اسلوب کو آزاد فضا میں سانس لینا سکھایا اور اسے دوسرے علوم پر اپنی دسترس بڑھانے کا موقع دیا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔